اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالۃ اللہ ولا ولا یخشون احد الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ محترم ناظرین، آج سے ہم اسلامی بلکہ قرآنی اخلاقیات کے اوپر ایک پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآن میں جن چیزوں پر اہمیت دی گئی ہے اخلاق کے حوالے سے، وہ اقدار جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان ان کی روشنی میں زندگی گزارے، ہم قرآن کی ان آیات کو اور ان اقدار کو آپ کے سامنے پیش کریں، بلکہ یوں کہیں کہ ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور مختلف سورہ میں جہاں یہ احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ہم ان پر غور کریں، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد اور زندگی کا اصل مصرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پہ نہ صرف غور کیا جائے بلکہ انہیں اپنی زندگی میں معمول کے طور پر داخل کیا جائے۔ کسی بھی مذہب کے، دیکھیے مذاہب کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ مذاہب یہ ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ مثلاً انسان مرنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے حساب کتاب کے معاملات ہوتے ہیں۔ کچھ مذاہب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واحد زندگی نہیں ہے، انسان مرنے کے بعد کسی اور شکل میں دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہر چیز کے مدارج ہوتے ہیں، اس طرح مذاہب کے بھی مدارج ہیں، مختلف درجے کے مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں، مختلف زمانوں میں رہے، کئی ختم ہو گئے اور کئی باقی ہیں۔ ایک اعلیٰ درجے پہ جو فائز مذہب ہوگا، ظاہر ہے ہر مذہب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 3 یا 4 اہم سوالات کے جواب دے۔ انسان اپنے لیے بہت سارے جوابات زندگی میں حاصل کر لیتا ہے، بہت سارے سوالات کے جوابات اسے زندگی میں مل جاتے ہیں، لیکن چند سوالات ایسے ہیں جو پہلے دن بھی ان کے جواب موجود نہیں تھے اور آج بھی ان کے جواب موجود نہیں ہیں۔ تو جو مذہب جتنا سیر حاصل ان سوالات کے جواب پیش کر سکے گا، انسان اس مذہب سے اتنا زیادہ متاثر ہوگا۔ اب یہ سوالات کیا ہیں، اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ پہلی چیز جو انسان سوچتا ہے، ایک باشعور انسان جو سوچتا ہے اور مذہب اس کا جواب دیتا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ میں اس دنیا میں کہاں سے آیا۔ ظاہر یہ پہلا سوال ہے جہاں سے ساری انکوائری، جہاں سے سارا سوال جواب شروع ہوتا ہے کہ میں یہاں کیسے آ گیا اور اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، صحرا، دریا، سمندر، ان میں میری حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ سب میری خدمت کے لیے بنے؟ کیا میں ان سب کا مالک ہوں؟ کیا یہ مجھ سے افضل ہے؟ کیا میں ان سے افضل ہوں؟ مختلف لوگوں نے ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور مذاہب ان سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں آ گئے، اب ہم یہاں سے جا کہاں رہے؟ بہت سے مذاہب کے پاس سرے سے اس سوال کا جواب ہے ہی نہیں، اور یہ بات آپ کو حیران کرے گی کہ کئی مذاہب ہیں جن کے پاس ان سوالات کے کوئی جواب نہیں ہے۔ بعض مذاہب ایسے ہیں جو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، ہم اس دنیا سے ہم جب مر جائیں گے تو پھر ہم کسی اور شکل میں ظاہر ہوں گے۔ تو جو مذہب یہ بتائے گا کہ انسان کہاں سے آیا اور انسان کہاں جا رہا ہے، وہ ظاہر ہے اس مذہب سے زیادہ اعلیٰ ہوگا جو ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے کسی بھی مذہب کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ انسان کی نفسیات پہ بات کرے۔
انسان کی نفسیات، انسان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، انسان کو کیا چیز بری لگتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو بری لگتی ہے مگر وہ ظاہر نہیں کرتا، کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھی لگتی ہے مگر وہ ظاہر نہیں کرتا۔ جو مذہب انسان کی اس سائیکالوجی پہ بات کرے گا، اس کے جو چھپے ہوئے رموز ہیں ان کو ظاہر کرے گا، انسان کے کسی ایک انسان کے نہیں مگر انسانیت کے عموماً، تو ایسا مذہب ایک اعلیٰ مذہب قرار پائے گا۔ چوتھی چیز جو کسی بھی مذہب کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ہر ہونے والے واقعے کو، ہر ہونے والی چیز کو دنیا میں جو ہو رہی ہے اسے واپس اللہ سے منسوب کر دے۔ مطلب وہ یہ بتائے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اب اس میں اللہ سے کیا مدد لی جا سکتی ہے، اس میں اللہ کی کیا مرضی ہو سکتی ہے، یا اگر دوسرے الفاظ استعمال کیے جائیں تو یہ قدر اور قضا کے مسائل پر وہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم آگے ان پر بات کریں گے۔ فائنلی جس چیز پر مذہب بات کرے گا، اور سارے مذاہب اس پہ بات کرتے ہیں، وہ ہے اخلاق۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور صحیح اور غلط پر عمل درآمد کرنا کتنا اہم ہے اور کتنا اہم نہیں ہے۔ اگر ان 5 معیار پر دیکھا جائے تو بلا ریب اسلام اعلیٰ ترین مذہب ہے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کہاں سے آیا، کیسے آیا، بلکہ کیوں آیا۔ یہ تو اور بھی اہم سوال ہے۔ اللہ نے ایک مجسمہ خلق کیا، اس کے اندر اپنی تھوڑی سی روح پھونکی، اور اس کے بعد کچھ واقعات ہوئے جو قرآن کے اندر موجود ہیں، اور وہ اس دنیا میں اس طرح سے آیا۔ کیوں آیا؟ یعنی وہ مقصد جس کے لیے انسان آیا، اللہ نے وہ مقصد صاف صاف انسان کو بتا دیا۔ سورہ ملک کے اندر انسان کی خلقت کا مقصد اللہ نے صاف الفاظ میں بتا دیا، اتنے صاف الفاظ میں کہ بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ انسان کی خلقت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا جائے اور اسے آزمایا جائے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ آیت کو غور سے پڑھیں تو آیت یہ کہتی ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا، یعنی اللہ کی ترتیب میں موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ اس کائنات میں ابھی تک تو زمین وہ واحد جگہ ہے جہاں پر زندگی کے آثار موجود ہیں، لیکن اس زمین پر جس کی پہچان زندگی ہے، وہاں پر جو واحد چیز یقینی ہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ موت ہے۔ یعنی زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی نیچرلسٹ سے جا کے پوچھیں، بایولوجسٹ سے جا کے پوچھیں، تو وہ یہ کہے گا کہ جو بھی انسان زندہ ہے اس دنیا میں، اس کے یہاں پر آنے کا چانس انتہائی کم تھا۔ یعنی اگر بایولوجیکل پروسیسز کو دیکھا جائے تو کسی بھی انسان کے یہاں پہ ہونے کا چانس 0.0001%، لیکن اس کے دنیا سے جانے کا چانس 100%۔ اسی لیے مولا علی نے کہا ہے کہ موت کو نہ بھولو، تم اسے کیسے بھول سکتے ہو جو تمہیں کبھی نہیں بھولے گی۔ تو موت اور زندگی کو اللہ نے خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ مقصد۔ آپ اگر ایک کام کیے جا رہے ہیں اور اس کام کا مقصد ہی آپ کو نہیں پتا، تو اس کام سے مقصدیت ختم ہو جائے گی، اور اس کام میں پھر جو چیز رہ جائے گی اسے عرف عام میں کرپشن کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو کرپشن آ جاتا ہے۔ ایک افراد ہیں، انہیں آپ بہت سارا پیسہ دے دیجئے اور مقصد کوئی نہ دیجیے، کیا ہوگا؟ وہ پیسہ عیاشیوں میں اڑ جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، انہیں آپ ان کی کوئی تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، انہیں آپ بہت سارا اسلحہ دے دیں، کیا ہوگا؟
آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت شروع کر دیں. یہ کرپشن ہوتا ہے. جہاں کردار ختم تو مقصدیت ختم. کسی اعلیٰ مقصد کے لیے انسان اب زندہ نہیں ہے. اب جو چیز وہاں پہ رہ جائے گی وہ بدعنوانی رہ جائے گی، اور اس بدعنوانی کے نتیجے میں وہ چیز پیدا ہوگی جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اور وہ چیز ہے فساد. ہم اس پہ بات کریں گے کہ اسلام فساد سے کتنی نفرت کرتا ہے. بہرحال اللہ نے انسان کو خلق کیا، یعنی اللہ نے موت اور زندگی کو خلق کیا اس لیے نہیں کہ انسان کی آزمائش کرے، بلکہ اس لیے کہ بلاؤں میں ڈال کے انسان کی آزمائش کرے. لَلْيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ الْعَمَلَ، یعنی کہ بلاؤں میں انسان کو ڈالے. اچھے حالات میں کوئی بھی اچھا کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو برے سخت حالات میں ڈالے اور سخت حالات میں ڈال کے دیکھے کہ یہ انسان کس طرح سے کردار پیش کرتا ہے. یعنی اللہ یہ سمجھتا ہے، اللہ کا یہ کہنا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے اخلاق. ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے کردار. تو عقیدہ دعویٰ ہے، کردار دلیل ہے. وہ آدمی جو کہے کہ اللہ ایک ہے، اور بلکہ یہ بھی چھوڑ دی جو یہ کہے کہ اللہ ہے اور کل مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو وہ اپنے کردار کو اسی حساب سے ڈھالے گا. اس کا کردار بتائے گا کہ یہ اللہ کو مانتا بھی ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ اسے اس کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے.